میٹنگز انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اس کے ٹائم کا بیڑا غرق کرتی ہے، کیونکہ میٹنگز عام طور پر سب سے بورنگ ٹاپک ہے جس کو ہم کبھی بھی نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میٹنگز ہم نے کرنا شروع کر دی تو اس میں یہی ہوگا کہ ہمیں کبھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے لیبر اور بڑے سے بڑے سٹاف کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا. اور میٹنگز میں آلموسٹ کمپنی ہو تو اس کے سارے سٹاف کو اکٹھا کیا جاتا ہے، آرگنائزیشن ہو تو اس میں پوری ٹیم کا کردار ہوتا ہے. میٹنگ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو پیچھے چھوڑ دیں اور ہم میٹنگ میں بیٹھ جائیں ایک سی ای او، ایک باس کی طرح، اور ہماری میٹنگ سٹارٹ. میٹنگ میں ہمیشہ سے ہمیں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم بلڈنگ کے سب سے پہلے سٹیپ لیڈرشپ کو فالو کرنا ہوتا ہے، کہ میٹنگز میں آلموسٹ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کو صرف بریف کیا جاتا ہے، ڈسکرائب کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. ایک آرٹسٹ بھی میٹنگز کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ایک فنکار ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ میٹنگز کو ڈیلے کرے گا، میٹنگز میں دیر سے آئے گا یا میٹنگز کو فالو نہیں کرے گا تو یقیناً وہ کچھ ایسی انفارمیشن مس کر دے گا، مارکیٹ گیپ مس کر دے گا. اور ایسی انفارمیشن کو مس کرنا بزنس کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ بزنس کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو، بڑا بزنس ہو، بڑا آئیڈیا ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن بزنس در حقیقت کیا ہے کہ آپ ایک ایسی انفارمیشن کو لے کر آئیں کہ جو مارکیٹ میں ابھی تک کوئی نہیں لایا. تو جب انفارمیشن مارکیٹ میں نہیں آتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، یہ آسان انداز سے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، مختلف آرٹسٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ آرٹسٹ ہوتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے بہت ریئر آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی میں یہاں پبلک کی آپ کے ساتھ، پبلک تو ہمیشہ سے وہیں پر گردش کرتی ہے، اس چیز کے اوپر اٹیک کرتی ہے، کیونکہ پبلک ہمیشہ سے کہہ سکتے ہیں فوٹو، گیو فوٹو، ٹیک فوٹو. جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے پاس ہمیشہ سے ایک ریکمنڈیشن کے طور پر آتے ہیں، ایک ایڈ کے طور پر آتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک کولیبریشن کے طور پر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آرٹسٹ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی آرٹسٹ سے بات چیت کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، سلام دعا کرنی ہے تو ان کو گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا. اور وہ گیو اینڈ ٹیک فوٹو کا نہیں ہے، ٹیک ویڈیو کا نہیں ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک آئیڈیاز کا ہے، انفارمیشن کا ہے، وہ ڈیل ہے. تو آرٹسٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پہچانتے ہیں، کیونکہ ایک آرٹسٹ جو حقیقی آرٹسٹ ہوتا ہے، میں آپ سے ہمیشہ یہ شیئر کرتا ہوں، وہ اپنی فیملی کو ہمیشہ سائڈ پر کرتا ہے، کبھی بھی فیملی کو انوالو نہیں کرتا اپنی ڈیلنگز میں، اپنے میٹرز میں. کیوں؟ کیونکہ ایک آرٹسٹ کو پتا ہے کہ اس کا جو بزنس پرسپیکٹو ہے، جو اس کے کلائنٹس ہیں، جو اس کے کسٹمرز ہیں، ان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بہت سٹرانگ ہو. یہ تب ہوگا کہ جب ایک آرٹسٹ پراپرلی طور پر اپنی تمام تر جو نیڈز ہیں، جو اپنے ڈیزائرز ہیں، جو اس کی کنسنٹریشن ہے، وہ فکس میٹنگز پر رکھے. میں آپ کے ساتھ شروع میں یہ شیئر کر چکا ہوں کہ میٹنگز کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. تو میٹنگز کس طرح فائدہ مند ہوتی ہے؟ وہ صرف انفارمیشن کی بیس پر فائدہ مند ہوتی ہے، کہ ہم انفارمیشن جتنی نئی سے نئی، یا ہم آسان الفاظ میں شیئر کروں کہ کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا، کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوتا، کوئی بھی جوان نہیں ہوتا. یہ صرف ہمارا دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو ایک ٹیچر سمجھتے ہیں نا، تو بس یہ ہماری زندگی میں ہماری گروتھ کا سٹیپ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے. تو مزید آپ کے ساتھ راستے شیئر کیے جائیں گے کہ جو ایک آرٹسٹ اپناتا ہے. 101 ویز آف این آرٹسٹ کی ایچ ماویہ کی 14ویں کتاب، اور اس کتاب میں یہ شیئر کیا جائے گا کس طرح سے ایک آرٹسٹ مختلف راستوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنے ڈیزائر، اپنی کنسنٹریشن، اپنے کہہ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے فوکس کو ایک جگہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ریزلٹس، آؤٹ کم اور اپنے نئے سے نئے آئیڈیاز کو پبلکلی شیئر کرتا ہے. اپنا آپ سب بہت سارا خیال رکھیں. بائے.